السلام علیکم ناظرین، بہت خوش آمدید ہمارے اسلامی معلومات اضافہ چینل میں۔ دوستو، جو سوال آپ نے کیے تھے، کچھ جوابات کل دے دیے گئے تھے اور کچھ لے کر کے آج حاضر ہوا ہوں، لیکن جوابات پانے سے پہلے آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہم جب بھی کوئی اپڈیٹ کریں ویڈیو آپ کی نالج کے مطابق تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ سوال نمبر 9، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو لیکن اس نے سابقہ کسی سال میں زکوٰۃ نہ دی ہو یا سابقہ کسی سال قربانی نہ کی ہو، تو اگر اس کی سابقہ سال کی زکوٰۃ کو یا سابقہ سال کی قربانی کے جانور کی قیمت کو موجودہ نصاب میں سے نکالا جائے تو اب نصاب باقی نہیں بچتا، تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص پر قربانی واجب نہ ہوگی، لہٰذا یہ پہلے سابقہ سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر قربانی نہیں کی تھی تو پہلے سابقہ سال کی قربانی کی طرف سے زندہ جانور شرعی فقیر کو صدقہ کرے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا شرعی مسافر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ اس کا جواب حاضر ہے کہ شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ شرعی مسافر وہ شخص ہے جو 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو، یا اتنے فاصلے پر کسی جگہ پہنچ کر 15 دنوں سے کم ٹہلنے کی نیت کی ہو۔ سوال نمبر 11 کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ میرے پیارے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوگی، اگرچہ 1 تولہ سونے کی قیمت فی زمانے 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زائد بنتی ہے۔ ہاں، اگر 1 تولہ سونے کے ساتھ اس کے پاس کوئی حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، جیسے کچھ روپے یا اضافی برتن یا کپڑے وغیرہ، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا جن کے پاس 1 تولہ سونا یا چند تولے سونا ہو، وہ اس مسئلے کا ضرور خیال رکھیں کہ عموماً ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ سونے کے علاوہ کچھ نہ کچھ اضافی سامان ضرور ہوتا ہے۔ 12واں سوال کیا گیا ہے کہ اگر صاحب نصاب مسافر سفر سے گھر واپس پہنچ جائے تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے دوست، اگر صاحب نصاب مسافر ایام قربانی سفر سے گھر واپس پہنچ جائے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اگر ایام قربانی کے بعد گھر واپس پہنچا تو قربانی کا وقت گزر جانے کی وجہ سے اس پر قربانی کرنا واجب نہ ہوگا۔ 13واں سوال کیا ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کی گئی قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ جواب حاضر ہے۔ جواب یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر خود قربانی واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے تو ان کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب تھی اور اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور اس کے سر سے اپنی قربانی کا بوجھ نہیں اترے گا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب حاضر ہے کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہو مگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، مثلا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو لیکن نقد رقم نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، لہٰذا وہ یا تو سونا بیچ کر قربانی کرے یا کسی سے قرض لے کر کے قربانی کرے۔ سوال نمبر 15 ہے اگر کسی کے پاس ایسی زمین ہو کہ جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ تو جواب حاضر ہے، اگر کسی کے پاس صرف ایسی زمین ہو کہ جس پر وہ کاشتکاری کرتا ہو اور وہ زمین اس کی آمدنی کا ذریعہ ہو اور اس زمین کی قیمت نصاب کی حد تک پہنچ رہی ہو تو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ سوال نمبر 16 ہے کیا شرعی فقیر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ جواب حاضر ہے، شرعی فقیر پر صرف 2 صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب شرعی فقیر نے قربانی کی منت مانگی ہو۔ نمبر 2، جب شرعی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، خاص اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہوتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ شرعی فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نوٹ: جو صاحب نصاب نہ ہو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔